بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 102 سے لے کر 106 تک کا ترجمہ یہ ہے: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ ایک سازش کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ چاہے کتنے ہی حریص کیوں نہ بن جائیں، لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس دعوت پر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے لوگوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جس پر لوگ گزرتے ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آپ ہمیں یہ بتائیے، یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں رہتے تھے، تو مصر کیسے چلے گئے اور ان کا خاندان مصر منتقل کیسے ہو گیا؟ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا تھا۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ واقعہ پڑھ رکھا ہوگا تاکہ ہم ان سے پوچھیں اور یہ بتانے سے عاجز آ جائیں تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ تمام واقعات اور اس کی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں کو بھی بتلایا اور امت کے سامنے بھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت اس واقعے سے باخبر ہوئی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ ذکر نہ فرماتے تو یہ تفصیلات ہمارے سامنے نہ آتی۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کے حالات اور واقعات ہمیں بتلا دیے۔ اور دوسرا، اس میں ہمارے لیے اور اس امت کے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کے حالات ہمیں بتا کر یہ بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی کو نقصان اور خسارے سے کیسے بچانا ہے۔ جیسے ایک نیا راستہ ہو، جب بندہ پہلی دفعہ اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کو اگر راستے میں پیش آنے والا کوئی خطرہ ہو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے پہنچ کر فون کرتا ہے پیچھے والوں کو، راستے میں فلاں جگہ ڈاکو بیٹھے ہیں، فلاں جگہ پہ آپ موڑ آئے گا، وہاں آپ گر سکتے ہیں۔ تو جب ان کو بتا دیا جاتا ہے تو بعد والوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی، صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں، تمام قوموں کے حالات بتا کر یہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ کامیاب لوگ تھے، یہ ناکام لوگ تھے، اب تمہاری مرضی ہے تم کن لوگوں کے راستے پہ چلتے ہو اور تم کون سی زندگی کو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ چاہے کتنے ہی حریص کیوں نہ بن جائیں، لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی ہدایت کی کتنی حرص تھی، کتنا جذبہ تھا، ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر دیا، اور آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے
جیسے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور تم دوڑے دوڑے اس میں جا رہے ہو، اور میں تمہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر واپس کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ ہے، کہاں جا رہے ہو۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں تک آپ کے اس جذبے کو بتلایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ایمان اور ہدایت کی خاطر خود کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اگر نبی کے بس میں ہوتا تو ایک لمحے میں سب کو مسلمان کر دیتے، سب کو ہدایت دے دیتے، سب کو ایمان پر لے کر آتے، مگر چونکہ ہدایت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ ہو سکتا ہے، والد سرمایہ دار ہے، پیسے والا ہے، جیسے انتقال ہوا بیٹا بھی مالدار بن گیا، نہ اس کو شوق ہے پیسے کا، نہ اسے طلب ہے، نہ کوئی محنت کی، نہ کوشش کی، والد کی پوری محنت، پوری زندگی کی جمع پونجی ایک منٹ میں اس کے ہاتھ میں آ گئی، مالدار بن گیا۔ والد افسر تھا، اس نے اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان پڑھ بیٹے کو بھی افسر بنا دیا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ والد نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح نیک بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بیٹے کے دل میں ہدایت کی طلب کا ہونا ضروری ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف ہدایت لینے کی کوشش کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت پسند نہ ہو، تمہیں ناگوار لگے اور تم چاہو کہ ہم تمہیں ہدایت دے دیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم تو ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہدایت کو لینے کے لیے سچے دل سے ہمارے سامنے آ کر دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر اپنی طلب کو پیش کرتے ہیں۔ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ، اور آدمی سمجھے کہ وہ نیک بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لیے انسان کتنی محنت کوشش کرتا ہے، مگر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہدایت کی منڈیاں کون سی ہیں؟ ہدایت کی سب سے بڑی منڈی، سب سے بڑا مرکز وہ بیت اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ کے گھر جو مساجد ہیں بیت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں۔ اب جو بندہ کہے کہ مجھے مسجد میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دل گھبراتا ہے، میرا دل نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں مصروف بہت ہوں، شام کو تھکا ہوا آتا ہوں، صبح جلدی چلا جاتا ہوں، اتوار کا دن سوتے ہوئے گزار دیتا ہوں، تو اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کی ہدایت میں ترقی کیسے ہوگی؟ دنیا جہاں کے کام کر رہا ہے، پوری دنیا کی خاک چھان رہا ہے، اور اللہ کا گھر جو ہدایت کی منڈی ہے 5 منٹ کے پیدل فاصلے پہ ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ ایسی گری پڑی چیز نہیں کہ کسی کو مفت میں دے دیں، اس کے لیے تو انسان کو مانگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آپ جو دن رات ان پر محنت کر رہے ہیں، آپ صرف اور صرف ہمارا پیغام ہماری رضا کی خاطر انہیں سنا رہے ہیں، آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتے، آپ ان سے کوئی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں، آپ ان سے کوئی دنیا نہیں مانگ رہے۔ یہ قرآن پاک تو نصیحت ہے سارے جہاں کے لوگوں کے لیے، یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کا بڑا سامان رکھ دیا ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے نصیحت لیتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا اس کائنات کے اندر بھی ہم نے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کو پھیلا دیا ہے، مگر لوگوں کا حال کیا ہے؟ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں اپنے پاکستان میں اللہ کی عبرت کی کتنی بڑی نشانی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں پانی کو بھیج دیا۔ تو جن جن علاقوں میں پانی آیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ان علاقوں کی مسجدیں بھری ہوتی اور وہاں اللہ کی نافرمانی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، سارے لوگ سچے دل سے توبہ طائب ہو چکے ہوتے، اس لیے کہ اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، رات کو سوئے ہیں اور آوازیں لگی ہیں کہ بھائی گھر خالی کرو، پانی آ گیا ہے۔
کتنی بڑی اللہ کی عبرت کی نشانی ہے. وہ رہائشی آبادی والے علاقے جہاں پانی آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کشتیاں چلانی پڑی ہیں. مگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر اعراض کر کے ایسی سنی انسنی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو انسان کو اس کائنات میں اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اب تو جو ہے صرف اس کی ویڈیو بناؤ اور دنیا کو دکھاؤ، عبرت کون لیتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے عبرت لینے کا شعور اور احساس ہی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جتنے حالات بھیجتے ہیں یہ ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے. انسان کی اپنی زندگی میں بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے اور ایسی خطرناک بیماری آتی ہے کہ موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور بندہ اس وقت دل میں یہ طے کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ بچا دے، آئندہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ہم تمہیں بچاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، پھر کہتا ہے میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا تھا، میں تو صحیح ہوں، مجھے تو کوئی بیماری آئی ہی نہیں ہے. انسان کا یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے حالات کے بارے میں اپنے پاک کلام میں بتا رہے ہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ